میری مائیں اور بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، آج میری بہنوں کو صرف زیور کا شوق ہے، میری بہنوں کو شادی اور ولیمے میں اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے۔ کبھی خواتین نے یہ بھی سوچا کہ میں اپنے کردار سے کسی دوسری عورت کو مسلمان بناؤں؟ ارے مسلمان بنانا تو دور کی بات ہے، خود کی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دوں، خود کی بیٹی کے اندر اسلام پیدا کر دوں، خود کی بیٹی کی اچھی تربیت کر دوں۔ کیا کبھی آج کی عورتوں نے سوچا؟ آج کی مائیں اللہ اکبر خود زیورات اور کپڑوں کی عادی ہے، کپڑوں کی شوقین ہے، کپڑوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ گھومنا پھرنا آج عورتوں کا محبوب مشغلہ بن چکا ہے، اس کے لیے عزت داؤ پہ لگانی پڑے لگا دیں۔ چھٹیوں کے دن عورتیں شوہروں کو مجبور کرتی ہے، ہمیں فلموں میں لے جانا ہوگا، پڑوسن کو تو اس کا شوہر لے جاتا ہے، اس کا فلانی کا شوہر اس کو وہاں لے جاتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں سن لو، کسی پڑوسن کا کردار تمہارے لیے نمونے عمل نہیں ہے، اگر تمہارے لیے نمونے عمل ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار ہے، اماں عائشہ کا کردار ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ کا کردار ہے، سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والی حضرت سمیہ کا کردار ہے۔ سمیہ کہتی ہے یا رسول اللہ، میں جا کر کے عورتوں کو اسلام کا ذہن بنا کر ان کو یہاں پر لاتی ہوں۔ ابو جہل کو پتا چلا، پتا چلنے کے بعد ابو جہل حضرت سمیہ کے گھر آتا ہے، اور سمیہ کے گھر آنے کے بعد سمیہ کو پکڑ لیتا ہے، اور حضرت سمیہ کو کے بالوں کو وہ ایک جو ہے وہ پیلر سے ایک کھمبے سے باندھ کر کے کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد عربی کے دین کی اشاعت کرتی ہے۔ سمیہ نے کہا بالکل صحیح سنا ہے۔ اس نے کہا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا کہ جو اسلام کی طرف آتا ہے میں اس کا کیا انجام کرتا ہوں؟ سمیہ نے کہا جب تک دامن مصطفیٰ نہ ملا تھا اس وقت تک سب سے ڈر لگتا تھا، جب سے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن مل گیا ہے سب کا خوف دل سے نکل گیا ہے، اور صرف رب کا خوف ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ ابو جہل تو ہمارے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، مگر دامن محمد ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اس نے حضرت سمیہ کو چابک مارے۔ حضرت سمیہ کے حوالے سے یہ بات بارگاہ رسالت میں پہنچی، میرے آقا نے ان کے لیے صبر کی دعا کی۔ اس کے بعد بھی حضرت سمیہ نے دامن رسالت کو نہ چھوڑا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے 2 اونٹ منگوائے، اور 2 اونٹ منگوا کر حضرت سمیہ کا ایک پیر اونٹ کے پچھلے پیر میں باندھ دیا، اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ کے پچھلے پیر میں باندھ دیا، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں کھڑا کر کے دوڑایا، اور حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے اس نے ایک تیر چلا دیا۔ حضرت سمیہ کا جسم 2 حصوں میں چر گیا۔ اس وقت بھی وہ پڑھتی تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ان کی محبت ہے، اس محبت کو آج ہم نے شیرنی کی نظر کر دیا۔ جو جتنی بڑی فاتحہ دلائے وہ اتنا بڑا عاشق رسول ہے، جو جتنا بڑا چیخ کر کے نعرہ لگائے وہ اتنا بڑا عاشق رسول۔ نہ میں نعروں کا مخالف، نہ میں فاتحہ کا مخالف، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں عشق رسول کس علامت کا نام تھا اور ہم نے کہاں اس کو پہنچا دیا۔ نعرے فاتحہ، جلوس، جلسے بے شک عشق رسول کی علامت ہے، لیکن کوئی بندہ اتنی آسانی کے ساتھ عشق رسول کی سند تو نہیں پا سکتا۔ جان دینے والوں نے جان دے دی، دامن رسالت نہیں چھوڑا، اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر ایمان کا سودا کر بیٹھے۔ وقت ملتا ہے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گلیوں میں مٹکتے ہوئے چلتے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب کوئی امتی اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتا ہوگا؟ حضور کے دل پر کیا گزرتی؟ کیا ہمیں کوئی چابک مار رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی باندھ کر کے ہم پہ ظلم کر رہا ہے؟ کیا ہمیں کوئی تلواروں سے دھمکی دے رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، وہاں جان چھیننے کی دھمکی دی گئی مگر انہوں نے جانیں قربان کر دی۔ دامن رسالت کو کبھی چھوڑنا پسند نہیں کیا، انہوں نے دامن رسالت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ہمیں کوئی مارنے کے لیے تیار نہیں، ہمیں کوئی پیٹتا نہیں، ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا گناہ کرنے کے لیے، اور ہم اتنے گناہوں کے اندر ڈوب گئے۔ ہماری زندگی میں اسلام کہاں جھلک رہا ہے؟ ہمارے کردار سے اسلام کہاں جھلک رہا ہے؟ زندگی ہماری یہود و نصارہ کے مطابق ہو گئی، ہماری زندگی مشرکین کے طرز پر گزر رہی ہے۔ اسی کو تو دیکھ کر اقبال نے کہا تھا یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی یہود۔ اللہ اکبر! کبھی تہذیب ہماری اسلامی
تہذیب کہاں ہے، اسلامی کلچر کہاں ہے؟ نہ بچوں کی تربیت میں اسلامی کلچر ہے، نہ بچوں کی زندگی کے اندر اسلام داخل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر اللہ اکبر سنیما گھر تک تو لے جاتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو ہاتھ پکڑ کر اللہ کے گھر تک بھی پہنچایا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اسلام تمہیں قیامت کے دن نجات کے حوالے سے رب کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا، جو اسلام تمہیں نجات کا تمہارے لیے ذریعہ بنے گا، جو اسلام تمہارے لیے سرخروئی کا ذریعہ بنے گا، آج اس اسلام کو تم نے اپنی زندگی کے اندر چھوڑ دیا ہے۔ نہ لباس مسلمانوں جیسا، نہ انداز زندگی مسلمانوں جیسا، نہ کھانا پینا مسلمانوں جیسا، نہ چلنا پھرنا مسلمانوں جیسا، نہ گفتگو کا انداز مسلمانوں جیسا۔ زندگی میں تلاوت ختم ہو گئی، اللہ اکبر تلاوت کی جگہ موبائل نے لے لیا ہے، ہاتھوں میں تسبیح کی جگہ اللہ اکبر فیس بک آ گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ زندگی دارالقرار نہیں ہے، ایک دن اس زندگی سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا ہوگا، موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہوگا، ایک دن دنیا سے جانا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر محبت رسول کے دعوے دار اگر مسجد تک نہ پہنچے، عشق رسول وہ ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں، عاشق کی پرواز وہاں ہوتی ہے۔ اور ہم کیسے عاشق ہیں؟ ہم مسجد تک بھی نہیں جاتے۔ جن کا عشق رسول اتنا کمزور کہ وہ مسجد تک نہ پہنچا سکے، ان کا عشق رسول انہیں عرش تک کیسے پہنچائے؟ اس شاط رسول کی پرواز تو عرش الہی تک ہے۔ امام اہل سنت نے مقال العرفاء میں لکھا ہے، حضرت بایزید بستامی کی شان یہ تھی، ایک قدم میں عرش پر جاتے تھے۔ عاشقوں کی پرواز یہ ہے، اور ہماری پرواز کہاں تک؟ ہم مسجد تک نہیں جا سکتے۔ جو قوم مسجد تک نہ جا سکے اس کو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ کون دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آؤ عاشقوں کی نشانی کیا ہے، عاشقوں کا انداز کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اونٹنی کو پکڑ کے ادھر ادھر گھما رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ کسی نے کہا اے عبداللہ یہ بچوں کی طرح عمل کیا کر رہے ہو، ادھر سے ادھر اونٹنی لے جاتے ہو، ادھر سے ادھر لے جاتے ہو۔ انہوں نے کہا میں کیوں لے جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ یہاں پر میں نے اپنے محبوب کو اونٹنی ادھر ادھر کرتے دیکھا تھا، بس میں اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں، اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم مسجد کے دروازے پہ وضو کرتے ہیں، چہرہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ کسی نے کہا اے عمر ابن خطاب مسکرانے کی کوئی وجہ تو نہیں، مسکراتے کیوں ہو؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا، بس ایک مرتبہ میں نے اپنی جان روح کائنات مصطفیٰ جان رحمت کو یہاں وضو کرتے دیکھا، آسمان کی طرف رخ کر کے مسکراتے دیکھا۔ حضور نے کیوں مسکرایا مجھے نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا ہے میرے محبوب نے یہاں مسکرایا تھا، میں یہاں مسکرا کر محبوب کی ادا کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم نہیں دیا کہ اس پہ عمل کرنا، حکم نہیں دیا، لیکن چونکہ محبت تھی محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنا چاہتے تھے۔ بڑی پیاری سی یہاں ایک روایت یاد آتی ہے، دیکھو محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے والے وہی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں محبت ہوتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں بایزید کو ولیوں میں وہ مقام حاصل ہے جو فرشتوں میں حضرت جبریل کو حاصل ہے۔ حضرت بایزید کہتے تھے کہ جتنی سنت رسول پاک کی مجھے یاد تھی میں نے ہر سنت پہ عمل کیا، جتنی یاد تھی ہر سنت پہ عمل کیا، ایک سنت پر عمل کرنے کا موقع مجھے نہیں مل رہا تھا، اور اس کے لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ یہ سنت پہ عمل کا موقع مل جائے۔ دیکھو سنتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری کون سی؟ کھانے سے پہلے نمک چکھ لیا، کھاتے ہوئے حضور جس طریقے سے 3 طریقے بتائیں گے اس کے مطابق بیٹھا، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں، امامہ باندھا، مسواک کی، یہ اختیاری سنت۔ لیکن غیر اختیاری کیا؟ کوئی آپ کو مار دے اس پہ صبر کر لیں، یہ اختیار میں تو نہیں ہے، یعنی ہر ایک کو کوئی مارے یہ بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو یعنی جو اپنے اختیار میں نہ اس کو غیر اختیاری سنت کہتے ہیں۔ تو اسی میں حضور کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن مسجد نبوی شریف میں آئے، اور حضور علیہ السلام کا دل یہ چاہتا تھا کہ آج لمبی نماز پڑھیں، طویل نماز ادا کریں۔ حضور جب اکیلے نماز پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے،
حضرت بایزید کہتے ہیں حضور لمبی قرات کرنا چاہتے تھے، ایسے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، حضور نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سن کر نماز کو مختصر کر دیا، شارٹ کر دیا نماز کو، جلدی سے سلام پھیرا اور بچے کے گھر تک گئے اور اس کی جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا۔ بایزید کہتے ہیں یہی ایک سنت تھی جس کے لیے دعا کرتا تھا کہ اللہ مرنے سے پہلے اس سنت پر بھی عمل کا موقع عطا فرما۔ کہتے ہیں نیت اچھی ہوتی ہے تو حالات بن جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ دیکھو یہ عاشقوں کا مزاج ہے، حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے سنت پہ میں نے یہ کیا تو تم بھی کرو، یہ ایسی سنت ہے اس پر عمل کا حکم نہیں، مگر جو محبت کرتا ہے نا، محبت دیوانگی اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو داڑھی کا حکم ہے، ہمارے لیے تو داڑھی کا حکم ہے، ہم نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے تو مسواک کا حکم ہے، مسواک سنت موقدہ ہے ہر وضو کے ساتھ۔ مسواک تاکیدی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، ہر وضو کے ساتھ ہم مسواک نہیں کرتے۔ اور مسواک کی برکتیں کیا ہے؟ خدا کی قسم اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا جو مسواک کا عادی ہوگا جب مرے گا تو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جائے گا۔ قیمتی برش استعمال کرنے والوں میں برش کا مخالف نہیں ہوں، لیکن کبھی مسواک بھی تو کرو، اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہیں۔ ہاں وہ سنت موقدہ ہیں وضو کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ وضو میں مسواک کے ترک کا عادی ہو جائے تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے مسواک رکھو۔ اب جو وضو ہی نہیں کرتے بیچارے وہ مسواک کیا کریں گے؟ جو وضو ہی نہیں کرتے وہ مسواک کیا کریں گے؟ اور ہنسنے کی بات یہ نہیں ہے، بات آپ کو چھوٹی لگتی ہے، لیکن آپ مسواک کر کے دیکھیں، مسواک کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، سر کا درد دور ہوتا ہے، کف بلغم جس کو کہتے ہیں وہ سینے پر نہیں جمتا، اور بہت اس کے فوائد ہیں۔ اور سب سے بڑی بات منہ کی بدبو دور ہوتی ہے، منہ سے بدبو نہیں آتی۔ اور میرے آقا نے فرمایا مسواک کرنے والوں کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں، فرشتے اس سے دوستی کرتے ہیں جو مسواک کرتا ہے۔ کیا میرے نبی کی سنتوں میں فائدے؟ ڈاکٹر کہے تو برابر کریں گے، رسول پاک نے فرمایا تو اس کو نظر انداز کریں گے۔ آئیے تجدید وفا کیجیے، حضور سے سچی محبت کیجیے، لفظی نہیں سچی، رسمی نہیں حقیقی، حضور سے محبت کیجیے۔ حضرت بایزید بسطامی دعا کرتے تھے اے اللہ ایک دن مجھے وہ تو دکھا کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں۔ اس کے لیے روز وضو کر کے مسجد آتے ہیں اور لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور فجر کا وقت آ جاتا ہے کوئی بچہ روتا ہی نہیں۔ کوئی ضروری ہے کہ کوئی بچہ روئے ہر رات؟ لیکن نیت اچھی ہو نا، نیت سچی ہو تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک دن لمبی نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد میں آئے، قرات شروع ہی کی تھی کہ پڑوس سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، دل کی کلی کلی مسکرا پڑی۔ بایزید نے نماز مختصر کی اور مختصر کر کے اس آواز کی طرف چل پڑے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ باہر سے کہا بایزید تیفور۔ اندر سے لہجہ بدل گیا، اتنی رات کو میرے گھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ بایزید نے کہا تیرا بچہ روتا ہے اس لیے تیرے گھر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئی بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کسی مسلمان کا گھر نہ تھا، وہ ایک یہودیہ کا گھر تھا، اور کٹر متعصب یہودیہ تھی وہ۔ کہا بچہ میرا روتا ہے تجھے تکلیف کیوں ہے؟ کہا تکلیف اس لیے ہے کہ بچہ تیرا روتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دینا، یہ مجھ محمد کو راحت پہنچانے کے مترادف ہے، اس لیے تیرے بچے کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، بتا بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر سفر پہ گیا ہے اور جو چراغ چھوڑ کے گیا تھا اب اس میں تیل ختم ہو گیا ہے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے۔ بایزید اپنے گھر گئے، گھر کا چراغ لایا، لا کر کے اس یہودیہ کو دے دیا۔ جیسے کہ گھر میں روشنی بھی بچے نے رونا بند کیا، بچہ ادھر رونا بند کیا، بایزید نے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا، اللہ تیرا شکر، اگر اب بھی روح نکل جائے تو بھی کوئی غم نہیں، کیونکہ جتنی سنتیں یاد تھی میں نے ہر ایک پر عمل کر لیا۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی پھر چلے، سجدہ شکر ادا کیا۔ اتفاق اسی صبح کو اس کا شوہر آیا اور آنے کے بعد کہا ایک چراغ چھوڑ کے گیا تھا، دوسرا چراغ آیا کہاں سے؟ اس کی بیوی نے پوری داستان سنائی، جب پوری داستان سنائی تو اس نے کہا چلو
चल करके बायजीद का शुक्रिया अदा करते हैं और चिराग जा करके लौटाते हैं। चिराग लेकर बीवी और बच्चे को लेकर के कहा, बायजीद तुमने बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे का दुख दूर कर दिया। बायजीद ने कहा, मैंने कोई एहसान ना किया, तेरे बच्चे ने रो कर एहसान किया। अगर वो न रोता मैं अपने महबूब की सुन्नत पर अमल कैसे करता? ये तो मेरे महबूब की सुन्नत है, ये मेरे महबूब का हुक्म है। तेरे बच्चे के रोने ने महबूब की अदा को अदा करने का मौका दे दिया। अल्लाह अकबर। उस यहूदी ने कहा, बायजीद रात में अपने घर का चिराग देकर तूने मेरे घर का अंधेरा दूर कर दिया, अब कलमा पढ़ाकर दिल का अंधेरा भी दूर कर दे और इस्लाम में दाखिल कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस बरकत।